السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ مدنی زندگی کا سماج پوری دنیا کے انسانوں، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے تنہا اور آخری رول ماڈل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت سے تشکیل یافتہ یہ اعلیٰ ترین سماج نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا۔ آج جب کہ دنیا عالمگیریت کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور خاص طور سے یورپ کی آزاد خیال تہذیب و ثقافت کے سائے پوری دنیا پر دراز ہوتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آزاد خیالی کے نام پر ایسی انسانیت سوز و حیات دوز چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا تصور ہی ایک شریف انسان کے لیے کافی تکلیف دہ ہے۔ ایسے میں مدنی سماج کے مطالعے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہایت ہی اعلیٰ انسانی اقدار پر مشتمل یہ سماج رب العالمین کے رسول رحمت العالمین کا تشکیل کرتا ہے۔ چنانچہ یہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور اخلاقی ناقدری کے پرانے مرض کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے نہایت ہی کامیاب ترین سماج ہے اور عالمگیریت کے لیے پوری طرح سے مناسب بھی۔ یہاں اسی مدنی سماج، خاص طور سے سرکار دو عالم کی اعلیٰ ترین مدنی سماجی سیرت کی ہلکی سی جھلک پیش کی جاتی ہے۔ مکہ میں 53 سالہ زندگی گزارنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے پر آپ کا نہایت ہی پرتپاک استقبال ہوا۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور ہر ایک نے اپنے ساتھ قیام کرنے کی خواہش کی، درخواست کی۔ ایسی نازک صورتحال میں آپ نے از خود فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنا فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جہاں وہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اس فیصلے سے نہ کسی کا دل دکھا اور نہ ہی کسی کو یہ احساس ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود میری دعوت کو مسترد کر دیا۔ بہرحال یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو حاصل ہوا کہ انہی کے دروازے پر آپ کی اونٹنی بیٹھی اور آپ نے وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا یہ پہلا مسئلہ تھا اور آپ نے اس اول مسئلے ہی کو بحکم الہی ایسی حکمت سے حل فرمایا کہ لوگوں کے دل ٹوٹنے سے بچ گئے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آئے ہیں۔ مدنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اہم کام مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ مسجد نبوی جس جگہ بنی ہوئی ہے، یہ جگہ دراصل مدینہ کا دو یتیموں کی تھی۔ جب ان دو یتیموں کو مسجد کی تعمیر کی اطلاع ہوئی تو ان دونوں نے یہ جگہ ہدیہ کے طور پر دینا چاہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے باوجود اسے ہدیۃً لینا پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری قیمت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے ان یتیموں کی اگر یہ زمین ہدیہ ہو جاتی تو یہ بلا قیمت ہوتی اور ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک خسارہ ہوتا، کیونکہ ایک یتیم کے لیے جائیداد بہت بڑا مالی سہارا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول رحمت و رافت نے ان کی زمین مسجد نبوی کے لیے منظور فرما کر ان کا دل رکھا اور قیمت دے کر ان کو مالی سہارا فراہم کیا اور کسی طرح کا خسارہ نہ ہونے دیا۔ یتیموں کی دل جوئی اور ان کے ساتھ رحمت و رافت کی یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ مدنی زندگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً قبیلہ اوس و خزرج اور پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات بھی قائم کیا۔ یہ رشتہ مواخات آپ کی بہت بڑی سماجی خدمت ہے کہ اس سے قبیلہ اوس و خزرج، جو برسوں سے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر برسر پیکار رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد و غم خوار بن گئے۔ دوسرا یہ کہ اسی رشتہ مواخات کی وجہ سے اوس و خزرج پر مشتمل انصار نے مہاجرین کی، جو مکہ میں اپنا سارا ساز و سامان اور گھر بار چھوڑ آئے تھے اور مدینہ میں بالکل تہی دست تھے، بھرپور مدد کی اور ان کے ساتھ بھائیوں کا سا سلوک کیا، جس سے ان تہی دست مہاجرین کو مدنی معاشرے میں ایک باحیثیت مقام و مرتبہ مل گیا۔ اس معاہدے سے جہاں یہ فوری فائدہ حاصل ہوا کہ اس سے مسلمانوں کے مابین محبت و بھائی چارگی اور ہمدردی و غمخواری کی شاندار فضا قائم ہو گئی، وہیں تہی دستوں، فاقہ کشوں، غریبوں، مظلوموں، مسافروں اور بے گھروں کو مدد بہم پہنچانے کے لیے مسلمانوں کی ذہنی و عملی تربیت بھی ہو گئی، اور ایسی تربیت ہوئی کہ صحابہ کرام نے اپنی آخری حیات تک اس درس کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ اوس و خزرج اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل، خاص طور سے بنو نذیر،
بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے درمیان میثاق مدینہ کے نام سے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا مدون و منظم بین قبائلی معاہدہ بھی کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے ضمن میں مدینے کے سماج کو بہتر سے بہتر طور پر تشکیل دینے کا بھرپور موقع ملا اور کسی طرح کی رخنہ اندازی کا خدشہ بھی نہیں رہا۔ بنو قینقاع کے ایک فرد نے میثاق مدینہ کے ساتھ بدعہدی کرتے ہوئے ایک مسلم خاتون کی برسرہ بے عزتی و بے حرمتی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کو اس طرح کی غیر سماجی و غیر اخلاقی حرکتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی خاطر جرم مذکور اور میثاق مدینہ کی بدعہدی کی پاداش میں اس پورے قبیلے ہی کو مدینے سے باہر نکال دیا، تاکہ مدنی معاشرہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مشتمل ایک مکمل انسانی سماج بن سکے اور اس میں کسی طرح کی حیوانیت در نہ آنے پائے۔ سنہ 2 ہجری میں واقع غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی، جس میں بڑے بڑے کفار مکہ مقتول ہوئے اور بہت سے قیدی بھی بنے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے قیام و طعام کا بھرپور انتظام فرمایا، 2 4 قیدی حسب حیثیت صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے آقا کے ارشاد گرامی کو حرز جاں بنایا اور قیدیوں کا اس قدر خیال رکھا کہ خود بھوکے اور پیاسے رہے مگر قیدیوں کو کھلایا اور پلایا بھی۔ ان قیدیوں میں ابو عزیز جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے بیان کرتے ہیں کہ مجھے جن انصاریوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا جب صبح و شام کا کھانا کھلاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجور اٹھا لیتے۔ مجھے شرم آتی اور روٹی میں ان کے ہاتھ میں دے دیتا لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ یہ اس بنا پر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا حسن سلوک، اور وہ بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی متمدن معاشرہ اس قسم کی حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی طرف کی دیوار اور اس سے متصل جو جگہ ایک چبوترے کے طور پر تھی اصحاب صفہ کے لیے چھوڑ دی گئی، جن کے کھانے پینے کا انتظام حضور اپنے گھر والوں کی طرح کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کو اپنی اسی سخاوت اور غریبوں کی مدد کرنے کے باعث فقتاً بڑی دشواری ہو جاتی تھی اور فقر و فاقہ تک کی نوبت آ جاتی تھی، جس کو آپ برداشت کرتے تھے۔ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ضرار کی صاحبزادی جویریہ باندی کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، لیکن آپ نے ان کو آزاد فرما دیا، مزید احسان فرماتے ہوئے ان کو اپنے نکاح میں بھی لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمدردانہ رویت دیکھ کر اپنے قبضے میں آئے ہوئے تمام غلام و باندی آزاد کر دیے۔ صحابہ نے خدمت انسانی کا یہ عظیم ترین واقعہ ہے کہ ایک باندی کو آزادی کے ساتھ ساتھ دنیا کی افضل ترین خاتون ہونے کا شرف ملا، اور یوں ہی سینکڑوں لوگوں کو غلامی سے مفت آزادی ملی۔ یہ تو تھیں صاف ستھرا با اخلاق اور حیادار مدنی سماج کو پیش کرنے والی چند تاریخی مثالیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان پر تدریجاً نازل ہونے والی آیات قرآنی میں جہاں حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے تو اس کے ساتھ بندوں کے حقوق و فرائض کی بجا آوری کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور فقہ اسلام کی تشریح کے مطابق حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا دوسرا نام ہی سماجی خدمت ہے، کیونکہ سماجی خدمت کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، انہیں ان کے حقوق دیے جائیں، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، کسی یتیم کا مال نہ کھایا جائے، کسی بیوہ پر عرصہ حیات تنگ نہ کیا جائے، بیماریوں کی عیادت کی جائے، بڑوں اور بوڑھوں کی تعظیم کی جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے۔ یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق العباد میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سیرت نبوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔